بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دینے کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ قبیلہ مراد کا ساتھی تھا۔ دوسرے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنا نام دیا۔ یہ حجاج ابن عبداللہ سریح تھا۔ اس کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ تیسرے نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنا نام تجویز کیا۔ اس کا نام عمرو بن بکریہ ابن بکیر تھا۔ یہ بھی نسلاً تمیمی تھا۔ یہ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک مقررہ دن پر اپنا فریضہ سر انجام دیں گے۔ ان لوگوں نے قتل کا وقت اور تاریخ بھی مقرر کر دی، یعنی 17 رمضان کی فجر کی نماز کے لیے نکلنے کے موقع پر یہ لوگ اس کے بعد چند ماہ مکہ میں مقیم رہے اور پھر ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے بعد الگ الگ نکلے تاکہ جو ارادہ کر چکے ہیں اسے پورا کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حملہ آور مقررہ تاریخ میں ٹھیک وقت پر پہنچا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ وار بھرپور نہ پڑ سکا اور حملہ آور کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل بھی ٹھیک وقت پر پہنچا، لیکن وہ بھی ناکام رہا، اس لیے کہ اس دن بیماری کی وجہ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نہیں آ سکے تھے اور اپنے محافظ خارجہ بن حذافہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ حملہ آور کا وار اس پر پڑا اور وہ مارا گیا۔ بعد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ آور کا کام تمام کر دیا۔ اب رہا ابن ملجم۔ اس نے کوفہ میں قیام کیا اور مقررہ وقت کا انتظار کرنے لگا۔ وقت قریب آیا تو رات کے آخری حصے میں وہ موقع پر پہنچ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے آواز دینے لگے۔ اتنے میں ابن ملجم نے اپنی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کر دیا۔ تلوار پیشانی پر پڑی اور دماغ تک پہنچ گئی اور پڑتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے اور فرمایا، حملہ آور بھاگنے نہ پائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ گھر کے اندر لائے۔ کہا جاتا ہے جب ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے، نماز اے لوگو نماز۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں لا کر لٹا دیا گیا تو انہوں نے اپنے فرزندگان اور دوسرے لوگوں سے فرمایا، خبردار، میرے قاتل کو اچھا کھانا کھلانا اور عزت کے ساتھ رکھنا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو اس معاملے میں خود غور کروں گا، معاف کر دوں گا یا بدلہ لوں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا تو اسے بھی مار ڈالنا اور کچھ زیادہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قاتل کے ناک کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم کاٹنے والے کتے کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرو۔ آپ ابن ملجم کے وار کے بعد 2 دن اور 1 رات زندہ رہے۔ اس کے بعد دوسری رات میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اگرچہ پورا کا پورا خانہ جنگی میں گزرا،
تاہم آپ نے دینی اموار اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کی طرف بھی توجہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ممبر پر بیٹھ کر اور کبھی کھڑے ہو کر وعظ فرماتے، ان کی خیریت اور ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے۔ کوئی شخص اپنے دین یا دنیا کے بارے میں کوئی ضروری بات پوچھتا اسے بتاتے۔ آپ بازاروں میں گشت بھی لگاتے اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے، انہیں قیامت کی یاد دلاتے اور حساب کتاب درست رکھنے کی ہدایت فرماتے۔ خرید و فروخت کے موقع پر ان کی نگرانی کرتے۔ بازاروں میں چلتے ہوئے بلند آواز میں کہتے، لوگو خدا سے ڈرو، ناپ تول پورا کرو۔ اگر لین دین یا گفتگو میں کسی کو بےہودہ پاتے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور کوڑے سے ٹھیک کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار سے کوئی چیز خریدنا ہوتی تو کسی ایسے دکاندار سے خریدتے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی سودے میں انہیں امیر المومنین ہونے کی وجہ سے رعایت کرے۔ جب تک لوگوں کی دینی خدمات پوری نہ کر لیتے مطمئن نہ ہوتے، چنانچہ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور اپنے قول اور عمل سے انہیں تعلیم دیتے، فقیروں اور مسکینوں کو رات کا کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں اور مستحق لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے۔ جب رات ہو جاتی تو ان سے الگ ہو جاتے، تنہائی میں عبادت کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور رات زیادہ ہونے پر آرام فرماتے۔ پھر صبح اندھیرے ہی میں مسجد میں چلے جاتے اور بلند آواز میں فرماتے رہتے، نماز لوگو نماز، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے۔ اس طرح دن رات میں کسی بھی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہتے، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے اور اس وقت بھی جب لوگوں کے درمیان ہوتے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں مجھ سے دینی مسائل پوچھتے رہا کرو۔ صوبوں اور دیہاتوں سے جتنا مال بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا اسے اسی وقت تقسیم کر دیتے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، مال لوگوں میں برابر تقسیم کرتے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔